ہوتی ہیں کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں, ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں, بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں, دوست پہ جھوٹ باندھ دیں, حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں. تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے, سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں. اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے اور جب کہ تم اعتزلتموہم, اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے, وما یعبدون, اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, عابد اور معبود. تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے, تو دونوں ہی باطل ہیں. تو ہم ان باطلوں میں, ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, تو پھر غار کی طرف چلو. کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو, یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو. تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو. اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ, چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو, کھانے پینے کا انتظام کر لو, حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے. تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو, وہاں جا کے ہم غور کریں گے. فی الحال یہاں سے نکلو, کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں, نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں, نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں. فی الحال یہاں سے نکلو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا, کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا. یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس آیت کا حاصل ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب, یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا. اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ, سب کچھ ہم نے نہیں کرنا, جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے, باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے, اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے. قرآن کہتا ہے, اب یہ اس کو کہتے ہیں اندماج. اندماج کا مطلب بہت سارے واقعے کے, یعنی واقعہ کے بہت سارے پہلو قرآن حذف کر دیتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, قرآن یہ بتاتا کہ بالآخر وہ چھپ چھپا کے نکلے, کتا انہوں نے ساتھ میں لیا, پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے, پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. لیکن ان تمام واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا اور پھر آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو, اذا طلعت, جب وہ طلوع ہوتا, تزاور عن کہفہم, تو ان کے غار سے بچتا, یعنی بچتا ہوا نکلتا. ذات الیمین, سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ سیدھا ہاتھ جانے کے لحاظ سے بھی غار میں ہو سکتا ہے, یعنی جاتے ہوئے جو سیدھی جانب تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے والے راستے میں سے جو ان کے دائیں جانب پڑتا تھا اس کو سیدھا کہا قرآن نے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مفہوم یہی ہے کہ دائیں یا بائیں دھوپ مڑ جاتی, ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ نہیں لگتی. تزاور عن کہفہم ذات الیمین, سیدھی جانب ان کے کہف سے, ان کے غار سے بچتی ہوئی نکلتی. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب سورج غروب ہوتا, تقرضہم, تو سورج ان سے دور ہوتا, ذات الشمال, بائیں جانب کو. تو سورج سے دور ہونے سے مراد ہے سورج کی دھوپ, یعنی دھوپ ان سے دور ہو جاتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے, جس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی. وہاں ہوا کے گزرنے کا انتظام تھا, سورج کی روشنی کے گزرنے کا انتظام تھا, ڈائریکٹ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا. یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے, جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ غار میں کسی کو 309 سال تک سلا سکتا ہے بغیر روٹی کے, بغیر پانی کے. تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ان سے بچائے؟ تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سورج ان پہ پڑ بھی جاتا, پھر بھی اللہ بچا لیتا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو 309 سال تک سلانا اور پھر جگا دینا. تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے اور پھر اللہ اس دھوپ کے اثرات سے ان کو بچائے. بس اتنی ضرورت تھی کہ بھوک اور پیاس کی حاجت اس سے اللہ ان کو مستغنی کر دے. تو یعنی جب اس سے کام چل سکتا تھا نا, کہ کیونکہ روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے نا, سوتا ہوا آدمی روٹی نہیں کھاتا, اور اگر جاگتے تو ان کو یہ ٹائم ان کے لیے بہت طویل ہو جاتا, 309 سال, وہ تو پاگل ہو جاتے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی اگر دکھائی ہے نا, تو جتنی قدرت سے کام چل سکتا تھا بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے, اور باقی تمام اسباب ہی اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سورج ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام کیا کہ سورج کو پڑنے نہیں دیا ان کے اوپر. اور اسی طرح ان کے جو ان کا غار پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی اللہ نے ایک روب دیا تاکہ لوگ بھی اندر نہ آئیں, ورنہ اللہ چاہتا تو
لوگ اندر آ جاتے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے, مر جاتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اسباب ہی کے ساتھ چلاتا ہے. ذالک من آیات اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, لیکن اے نبی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. یعنی اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہر ایک کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی, اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. ومن یضلل, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد له ولیا مرشدا, تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست اور ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے. یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہو کے ہی مریں گے اتنی قدرت اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود. تو جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے گا, جو نہیں چاہے گا اللہ کی عادت ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اصحاب کہف کا ایک حصہ اس میں بیان ہوا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. رکوع آسان ہے, اگلے رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 15. اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا. آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور اے مخاطب تو ان کو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. یعنی اصحاب کہف جو غار میں گئے تھے اللہ نے ان کو سلا دیا بہت گہری نیند. تو اب ان کی کیفیت کیا تھی, ان آیتوں میں اس کا بیان چل رہا ہے. کیفیت یہ تھی کہ اے مخاطب تو اگر ان کو جا کے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. یعنی چہرے پہ چہرہ فریش تھا ان کا. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ایک روب ہوتا ہے اس کے چہرے پہ, سوتے ہوئے انسان کے چہرے پہ روب نہیں ہوتا. تو اللہ میاں نے یہ روب اس لیے ڈالا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلاتے ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, 300 سال سلا دیا. تو جو اللہ یہ قدرت دکھا سکتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ ویسے ہی ان کی حفاظت کا انتظام کر لے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ جب قدرت اللہ نے اپنی دکھائی ہے تو یہاں تک تو قدرت دکھا دی ہے کہ 300 سال سلا دیا ان کو, لیکن پھر ان کی جو بقیہ حفاظت کے لیے اللہ نے وہی کیا ہے جو اسباب اختیار, یعنی جو اسباب کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے کہ اب کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے اور دائیں بائیں کروٹیں دلوائی جائیں ان کو تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے. حالانکہ اللہ ان اسباب کے بغیر بھی ان کی حفاظت پر قدرت رکھتا تھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف, یعنی کروٹیں بھی وہ لے رہے تھے کیونکہ اگر آپ 300 سال تک ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھا جائے گی آپ کو. مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, جو بستر پہ اگر طویل عرصے ایک ہی زاویے پہ پڑے رہتے ہیں تو کیسے ان کی جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا. کتے عام طور پر حفاظت کے لیے چوکھٹ پہ بازو پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا کیا کہ ان کے ساتھ ان کے کتے کی بھی حفاظت کی. یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی قدرت, اللہ چاہتا ویسے ہی حفاظت کر لیتا, کتے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن دنیا دارالاسباب ہے, کتے حفاظت ہی کے لیے ہوتے ہیں, دل لگانے کے لیے نہیں ہوتے. غیر مسلم لوگ تو کتوں سے دل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فیملی ممبر بنا لیتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ آپ کتے کو حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں, اس کو فیملی ممبر نہیں بنا سکتے آپ. تو حفاظت کے لیے کتا جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے. لو اطلعت علیہم, اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے روب اتنا رکھ دیا, اے مخاطب تو اگر ان کو دیکھتا, اصحاب کہف کو اس کتے سمیت تو ان کو دیکھتا, لولیت منہم فرارا, تو پیٹھ پھیرتا ان سے بھاگتے ہوئے, ایسا روب تھا ان کے اوپر. ولا ملیت منہم, اور بھر جاتا تو ان سے رعبا, روب کے اعتبار سے, یعنی تجھ میں ان کا روب بیٹھ جاتا. کچھ اللہ نے ایسی ان کی چہرے پر ہیبت طاری کر دی تھی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, جس طرح اللہ نے ان کو سلایا, وَكَذَلِكَ, اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. یعنی ان کا سلانا بھی اللہ کی قدرت اور جگانا بھی اللہ کی قدرت. اتنے عرصے کے بعد کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ جاگ جائے وہ, لیکن اللہ نے ان کو زندگی بھی دی اور جگایا بھی. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. قال قائل منہم, ان میں سے ایک نے کہا, کم لبثتم, بتاؤ یار کتنے عرصہ سوئے ہم لوگ. جب بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے پہلے سوال سے بات شروع کرتا ہے کہ ذرا اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے. قالوا لبثنا یوما, کہنے لگے جو دوسری پارٹی تھی اس نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں, او بعض یوم, یا دن سے بھی کچھ کم. اصل میں سورج کی جو گردش دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی پہلے ہم یہاں جب سوئے تھے تو سورج کی روشنی یہاں تھی, اب جب ہم اٹھے ہیں تو یہاں تھی. تو اس سے تو لگ رہا ہے 1-2 گھنٹہ سوئے ہیں, لیکن جو نیند سے جو ہماری تھکاوٹ دور ہوئی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے انسان جب لمبی نیند سوتا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ سوئے ہیں.
ایسا تو نہیں سورج پورا چکر لگا کے واپس آ گیا ہو, 24 گھنٹے سے زیادہ ہم سوئے ہوں. اب بحث ہونے لگی, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یا تو پورا دن سوئے ہیں, سورج پوری چکر لگا کر واپس آ چکا ہے, او بعض یوم, یا ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم سوئے ہیں. قالوا ربکم, دوسری جماعت کہنے لگی ربکم اعلم بما لبثتم, کیونکہ وہ سر نہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور غور و فکر کرنے لگے ہوں گے, ہم جب یہاں تھے تو سایہ یہاں تھا, پھر یہاں آ گیا تو یہاں آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے, نیند سے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہم زیادہ سوئے ہیں. اب جب زیادہ سوئے ہیں تو اس کا مطلب سورج پورا چکر لگا کر واپس آیا ہے. تو اب ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ 24 گھنٹے بھی کوئی نہیں سوتا, جتنا بھی آپ سوئیں سو کے تھک جاتے ہیں, 12 13 زیادہ زیادہ 15 گھنٹے میں آنکھ تو کھلے گی نا. تو اس لیے اب انہوں نے کہا یار اس پہ دماغ لگانے کے بجائے کچھ سمجھ سے بالا تر ہے, ربکم اعلم بما لبثتم, تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے ہیں, لہذا اس بحث میں اب مت پڑو, ہمیں بھوک لگ رہی ہے, سب کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں, لہذا ایک کام کرو, فبعثوا احدکم بورقکم هذه, کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ, جو بھی اس زمانے میں رائج الوقت سکہ ہوگا, کرنسی ہوگی, اس کرنسی کے ساتھ کسی کو بھیجو مدینہ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسیوں کا دستور بہت پرانا ہے, جو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی یہ بہت پرانا رواج ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا ہے, تو پھر یہ واقعہ پرانا نہیں ہے, لیکن میں نے بتایا کوئی 100% مستند بات نہیں ہے یہ, بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اور زیادہ پرانا ہو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, تو چاہیے کہ وہ دیکھے, جس کو ہم سکہ دے کے بھیجیں گے اس کو چاہیے کہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, کہ کھانے میں زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے, یعنی حلال کھانا کون سا ہے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ریاست تھی نا, تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہوں گے, خنزیر بھی کھا جاتے ہوں گے, پھر مردار بھی کھا جاتے ہوں گے. تو کہا کہ بھئی جا کے یہ تفتیش کرے, حرام نہ اٹھا کے لے آئے. اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے عبرت کا سامان. جب آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ تحقیق کر کے حلال کھائیں. اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آج کل حلال کی اسٹیمپیں بہت بک رہی ہیں. یورپ امریکہ میں لوگ ادارے کھول لیتے ہیں, حلال کی اسٹیمپ بنا کے ٹھپے لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اتنا کافی نہیں ہے, مشینی ذبیحہ پہ بھی حلال کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے آج کل. ہاتھ سے ذبح کرنا, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا, اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا, یہ ضروری ہے. تو جب تک کوئی ایسا ریلائبل ادارہ نہ ہو جس پر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ بھئی یہ واقعی ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور حلال ہے, اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا گیا ہے, اس وقت تک غیر مسلم کنٹری میں آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے. لوگ بغیر تحقیق کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, اس نے کہا کہ جا کے وہ اس میں سے کچھ روزی لے آئے, کھانا پینے کا انتظام کر لے, بھوک لگ رہی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جائے, تلطف کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کے, نرمی کا مطلب ہوتا ہے بڑے خفیہ طریقے سے تمیز سے جائے اور خفیہ طریقے سے تمیز سے واپس آ جائے. لطف و عنایت میں نے بتایا تھا نا ترجمے میں اس کا مفہوم. اچھا, یہ جو ولیتلطف والی آیت کا جو لفظ ہے نا, یہاں پر قرآن پورا آدھا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نسخوں میں ولیتلطف کا لفظ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں گے حاشیے میں لکھا ہوگا نصف قرآن. یہاں پر الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کے حروف بنتے ہیں, حروف تو الفاظ جو بنتے ہیں, تو وہ الفاظ ولیتلطف پہ نصف ہو جاتے ہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ پیدا ہونے دے, لوگوں کو شک نہ ہو, کیونکہ جب وہ تلاش کرے گا نا حلال کہاں ہے حلال کہاں ہے, تو لوگوں کو شک ہو جائے گا بھئی یہ تو وہی مسلمان لگ رہا ہے.